السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کمی آپ کو بھی محسوس ہوتی رہی اور ہمیں بھی آپ سے بات نہ کر سکنے کا رہا خیال کہ بھئی کافی دن ہو گئے ہیں۔ ریزن سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھی کہ جیسے ہر طرف بیماری، ٹھنڈ، یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی وہی اسی طرح ہی لگا ہوا ہے سب کے ساتھ، اور ایسے ہی چلتا ہے۔ کوئی مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ مارٹل بینگز سے ہٹ کے کچھ ہیں، انسان ہیں، سارا مسائل پھر آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ لیکن ان دورانیوں میں آپ کا مس کرنا اور اس کا وقتاً فوقتاً میسیجز مختلف طرف سے آئے اور اس کی یاد دہانی کرانا، اس کا شکریہ بھی، اور اس سے یک گونا طمانینت اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا ربط حقیقی نوعیت کا ہے، اوپرا سا اور سپرفیشل نہیں ہے۔ اب چونکہ اگر میں 1 جنوری 2 جنوری کو روٹین کے مطابق پروگرام کرتا تو ظاہر ہے کہ وہ پچھلے سال کا جو ہے وہ ایک راؤنڈ اپ کی بات ہوتی، اگلے سال کا یا آئندہ کا مختلف پلانز آپ لوگوں کے ساتھ زیر گفتگو آتے۔ اب بھی نیچرلی وہی ہوگا۔ تو ایک تو وضاحت کہہ لیں یا اس کو اپنا لے آؤٹ جو ہے اس کو اوپن اپ کرنے کے انداز کہہ لیں کہ بہت بچپنے میں جب ہم چھٹیوں میں گاؤں جایا کرتے تھے تو ہم چونکہ وہاں گاؤں کی نسبت ربوہ میں شہر میں پڑھتے تھے، ایک اور ہمارا کوئی عزیز وہ کسی اور شہوپورہ یا کسی جگہ سکول میں تھا، کسی بہتر سکول میں، تو ایج ہوگی یہی 11 سال 12 سال کر لیں۔ تو اس زمانے میں جو ہمارے ایجڈ ہم سے بڑے کزنز اور عزیز و اقارب تھے، انہوں نے ایک طرف اس کو بلا لینا اور دوسری طرف سے مجھے بلانا کہ جی وہ اس کا نام نصر تھا، تو وہ کہتے تھے اچھا آؤ جی نصر بھی آیا تے بھی آیا تے آجو مقابلہ کرائیے، کنوں بہتا سبق آندا ہے یا کون زیادہ مطلب اس حساب میں پڑھا لکھا ہے۔ تو خوشی ہوتی ہے مجھے یہ آج بھی سوچ کر کہ میں نے اس زمانے میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کام کرنے لگے ہیں یہ تو ککڑ لڑانے والا کام ہے۔ تو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، ککڑ لڑانے والا طریقہ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر اپلائی نہ کریں، اور میں نے کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لیا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہوا۔ اسی طرح سے بعد میں بھی زندگی کا جو چلن بنا آہستہ 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 وہ انسان کی شخصیت کا حصہ بنتی جاتی ہے بات۔ تو جہاں کہیں مسابقت ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک خواہ مخواہ مقابلے پہ اتر آنا اور خواہ مخواہ جناب اس نے یہ بات کی ہے تو میں یہ کر دوں گا اور میں نے وہ کر دیا اور اس پہ میں نے یہ چیز نہ تو مجھے کبھی پسند رہی ہے، اور اب نصف صدی گزارنے کے بعد اس خطہ زمین کے اوپر اور سطح زمین کے اوپر ایک انسان کے طور پر چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے لوگوں میں بات چات کرتے، اب ذوق بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ نے کسی طرف سے کوئی بات آئی اور اس کا فوری ایسے ریبٹل اور اٹھا پٹخ کر کے پھینک دیا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا۔ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک سسٹمیٹک، سسٹینیبل اور ڈیوریبل گروتھ کا فینومینا چل رہا ہے تو یہ قابل اطمینان بات ہے۔ لیکن اگر آپ میں یوں بھڑک کے اٹھنے والی کوئی شعلہ بھڑکتا ہے اور بس پھر اس کے بعد اسی سپیڈ سے وہ بیٹھ بھی جاتا ہے تو اس کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف لائف اینڈ ایونٹس آف لائف اینڈ وٹ ایور وی کین ڈیفائن ایز دی نمود، جسے اردو میں کہتے ہیں۔ گروتھ میں نے کہا تھا لیکن نمود میں میرا خیال ہے زیادہ معنی آتے ہیں، اس سے اس کا کوئی جوڑ کوئی تعلق نہیں بن پاتا۔ تو اس لیے بعض دفعہ فوری طور پر کوئی بات آتی ہے، فلاں جگہ سے بھڑکی، فلاں جگہ چنگاری تھی، فلاں جگہ یہ ہوا، اس پہ جی آپ کیا کہیں گے؟ جی میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ چیزیں اگر ایک معین شکل نہ اختیار کر لیں اور پھر وہ ان کا مال ہو اور مال ہے واضح نہ ہو، اس کی بعض تنقیحات ہیں یا اس کے جو مقدمات ہیں وہ قائم نہ ہو جائیں،
تھیسس کے طور پر ایک چیز ڈیولپ ہو جائے یا ہونے لگے تو اس کے اوپر تو آپ بات کرتے بھی ہیں، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ گاواں گواچیاں تو کھرا کیڑے پاسے جائے گا، لیکن خام خواہ کہ جناب جہاں جو چنگاری بھڑکے، جہاں پہ جو بات ہوگی اس پہ آپ نے ضرور بات کرنی ہے. یہ تو میں نے تو خیر ایسا کبھی بھی نہیں کیا. ایک اس کے علاوہ کہ آپ اپنی یعنی جس وقت آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اندرون اس میں کتنا شامل ہے اور کس طرح سے شامل ہے. یہ اگر آپ کی گفتگو یا آپ کی تحریر یا آپ کی تقریر میں یہ چیز شامل نہیں ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ وہ ڈوری سے باندھی ہوئی پتلی ناچتی پھر رہی ہے. میں ایف ایم میں پروگرام کرتا تھا اسلام آباد اسٹیشن سے، تو میرا اس وقت دن کے وقت کا پروگرام ہوتا تھا. ان دنوں ٹائم سلاٹس ہوتی ہیں، کبھی وہ 10 سے 12 کی، کبھی شام کی، کبھی رات لیٹ نائٹ کی. تو ان دنوں دن میں 10 سے 12 والا میرا شو ہوتا تھا. اور ایک مختصر سے دورانیے کے لیے ہماری اسٹیشن ڈائریکٹر آئی تھیں جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ پروگرام سنتے سنتے انہوں نے دورے کرنے ہوتے ہیں اسٹوڈیوز میں بھی آتے آتے. جب میں نے وہ گفتگو کے بعد سائن آف کر کے وہ درمیان میں گانا چل رہا ہوتا ہے تو وہ دروازہ کھول کے اندر آئیں، تو ساتھ ان کا سٹاف بھی، تو پتہ چل گیا ان کے ششکوں سے کہ یہ اسٹیشن ڈائریکٹر ہی ہوں گی. بھائی آپ جیسے بات کر رہے ہیں اس طرح تو نہیں. ایف ایم پہ تو آپ کو ذرا آپ نے جان ڈالیں اور ایسے مطلب وہ مجھے یوں باقاعدہ کر کے بتا رہی ہیں کہ مطلب مجھے سمجھ تو آ گئی کہ یہ کیا کہ میں نے کہا خاتون بات یہ ہے میڈم کہ میں بات کر رہا ہوں جس طرح مجھے بات کرنی ہے، اور آپ کا فیڈ بیک آپ کو یہ بتاتا ہے کہ لوگ اس بات کو اسی طرح سننا بھی پسند کر رہے ہیں. اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں ایف ایم کے جو ڈی جیز ہیں ان کو کاپی کر کے ان جیسا ہو جاؤں، تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ میں اپنے حصے میں ریڈیو میں کوئی جو بھی تہذیب مجھے سمجھ میں آئی ہے اس کا کچھ حصہ ایز اے ان پٹ دے سکوں تو وہ بڑی بات ہے. لیکن وٹ ایور civilized and dignified behavior I have, I would not compromise on that. وہ میں کیوں کروں؟ وہ ہو نہیں سکتا. ایک طریقے سے بات کرتے آئے ہیں، اسی طریقے سے لوگ ہماری بات سنتے آئے ہیں، ہم آئندہ بھی اسی طرح بات کریں گے. 10 سال تک پھر ہم نے بات کی تو اپنے ہی انداز میں کی. وہ ان کا تو خیر تھوڑا سا ٹینیور تھا، 3-4 مہینے کے لیے رہیں، پھر وہ بھی آگے پیچھے ہو گئیں جس طرح وہ سیاسی پوسٹنگز ہوتی ہیں. لیکن جو ہمارے دانشور قسم کے اسٹیشن ڈائریکٹرز رہے ان سے آج تک یاد اللہ ہے. اعجاز وقار صاحب تھے، انہیں کبھی کوئی ایشو نہیں آیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی بات دے جاتا ہے بندہ آتا ہے. تو اصل بات تو یہی ہے کہ آپ جب بھی آئیں تو کوئی فوڈ فار تھاٹ، کوئی تھاٹ ایکسچینج کی چیز، ایسی چیزیں آپ نے ظاہر ہے اگر آپ لے کے آ سکتے ہیں تو آپ گفتگو کریں. پھر اس کے کوئی میننگز بھی ہیں اور آپ کی آڈینس جو ہے وہ بھی ایک خاص سطح کا ہی آپ سے تقاضا کرے گی کہ اچھا اگر یہ بات اس لیول تک ہے تو ٹھیک ہے، اس سے نیچے تو بلو دا ڈگنیٹی والی بات ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ اب ہم نے جیسے اعداد و شمار کے رنگ میں بھی بات بتانی ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت 110 سبسکرائبرز تھے. اب اللہ کے فضل سے کچھ 7,500 کے قریب سبسکرائبرز ہیں. جب شروع کیا تھا تو ٹوٹل ویوز ہمارے پہلے ہفتے 10 دن میں جو دیکھے تو وہ 800-900 کے قریب ٹوٹل ویوز تھے جو بھی ہم نے باتیں کی. لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1.5 ملین سے زیادہ ہمارے ٹوٹل ویوز بھی ہو چکے، اور اس کے ساتھ جو ان کے گوگل کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں یا جس یارڈ سٹک سے وہ ناپتے ہیں وہ بھی اپنا فیڈ بیک ان کی گوگل کی طرف سے بھی آتا رہتا ہے. پھر اس کے جو مونیٹائزیشن تھی کہ جی اس میں مانیٹری بینیفٹس اتنے نہیں ہوتے، لیکن ایٹ لیسٹ اب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ان کے پروگرامز کے اوپر ایک ان کا چیک لگا ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ یہ کوئی ہیٹ کانٹینٹ، کوئی کنٹروورشل چیزیں تو نہیں پیش کرتے. تو اس میں انہوں نے مینولی بھی چیک کر کے دیکھا اور آٹومیٹیکلی بھی جو ان کا کرالر ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی. تو ان کا فیڈ بیک یہ بتاتا ہے کہ دنیا بھر میں کسی جگہ پہ بھی ہمارے پروگرام کو ایسا نہیں سمجھا جاتا کہ اس میں بعض کمپنیاں یا ادارے اپنا اشتہار نہ دینا پسند کریں. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک
ریٹنگ تو نہیں کہیں گے، اس کی ایکسیپٹنس کا ایک لیول بھی اسٹیبلش ہو گیا کسی حد تک۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ آتا تھا کہ کیا یہ ایک وقتی یوٹیوبر کا شوق ہے یا خام خواہ وہی کوکڑ لڑانے والی بات ہے کہ جی ہم نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا اور یہ بڑی بات کرتے ہیں؟ تو ایسا کچھ نہیں تھا، یہ کیلکولیٹڈ اور ڈیسائسو ڈیسیژن ہے باقاعدہ، اس میں پتہ ہے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے۔ وہ شعر آ گیا ہے، وہ سن لیں، غالب کا ہی ہے غالباً، کہ یہ تو نے کیا کہا ناسے، نہ جانا کوئے جانا میں، ہمیں تو راہ رووں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا۔ تو چونکہ اس گفتگو میں اور اس گفتگو کے ذریعے جس طرح کے لوگ ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، جس طرح کے سامعین اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اور اس میں ہر ایج گروپ کا مطلب ہمارے گوگل کا جو فیڈ بیک آتا ہے اس کے مطابق 13 ایئرز آف ایج سے لے کے 65 پلس تک ہر ایج گروپ کے لوگ اللہ کے فضل سے ہمیں سن رہے ہیں، اور ان میں سے جو 25 سے 45 تک ہے اس کی پرسنٹیج ہمارے ٹوٹل ویورز جو ہیں ان کا 45 to 55% ہے۔ تو دیٹس گڈ کہ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کے پاس کیلکولیشن کے مطابق ابھی آگے اپنا ان پٹ دینے کے کوئی 10-20 سال ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیونڈ ہیں۔ مگر یہ سارے کے سارے بھی جس طرح ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ ایک ظاہری یارڈ سٹکس ہیں، مگر یقین ہمیں اس بات پر ہے کہ کوئی لفظ اور کوئی بات اس کو زندگی نہیں ملتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور جب تک اس کا فضل شامل حال نہ ہو یہ ساری کیلکولیشنز یہ سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ فضل پر تیرے ہے سب جہد و عمل کا انحصار۔ تو خیر اپنی اپنی کوشش تو جاری رہتی ہے۔ اس پہ کل ہماری ایک دو جگہ پہ بات ہوئی تو ہمیں اس میں ایک چیز شیئر کر کے خوشی ہوئی، آپ کے ساتھ بھی وہی بات کہ میں نے عرض کیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 2 باتوں کا ایکسکلوسیولی فرمایا ہے کہ وہ میں جسے چاہوں، ایک عزت تو عز و منتشا والی آیت میں وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ایک ترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ دونوں اس کی یعنی رزق اور عزت دونوں اس کی مشیت کے تابع ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ میں جسے چاہوں، لیکن یہ دونوں چیزیں کمانے کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ اپنے ڈگنیفائڈ بیہیویئر کو اگر سنبھال کے نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کے پاس بچے گا بھی نہیں، اور اسی طرح رزق حلال اور رزق کمانے کی طرف جتنی تاکید کی گئی ہے وہ بھی آپ ساروں کے سامنے ہے۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور اپنے فیصلے اور اپنے ذاتی ڈسکریشن کے ساتھ جوڑا ہے اس میں ہمیں بھی پابند کیا ہے کہ ہم نے یہ دونوں کاموں پہ محنت کرنی ہے اور ان کے اوپر کام کرنے ہیں۔ لہٰذا فضل پر تیرے ہے سب جہد و عمل کا انحصار کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی سی کوشش نہیں کرتے یا ہم اپنی سی کوشش کرنے سے جی چراتے ہیں یا اس کو رول آؤٹ کر دیتے ہیں اس حصے کو، نو۔ تو ان کوششوں میں ہم پلان بھی کرتے ہیں، ہم آپس میں ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، ہم آگے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کس طرف سے کیا کیا ویوز آ رہی ہیں اور وہ آگے آگے کس کس طرح کا اثر پیدا کر کے جائیں گی۔ ہر دو کے لیے آپ کا پریپیئر ہونا یہ قطعاً آپ کی جو توکل یا درویشی اس کے خلاف نہیں ہے۔ نتیجے کو خدا تعالیٰ پر چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد رکھنا وہ ہماری سوچ ہے، وہ ہماری سوچ رہے گی۔ اس پہ بھی ہم ساتھ ساتھ ایسی ایسی چیزیں سنتے رہتے ہیں کہ ہمیں خیال ذہن میں آتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر بھی آگے بات کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہستی باری تعالیٰ کے اوپر باقاعدہ اگر نام دیکھا جائے جیسے جاوید اختر یا اور اس طرح کے مطلب ان کے تو مباحثے ہوتے ہیں کہ خدا ہے خدا نہیں ہے، ریلیجن ڈھکوسلا ہے، ریلیجن نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی ہم ان کو وہ کہتے ہیں یہی سب کچھ ہے، اسی دنیا میں ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ اس کے بعد کچھ ہوگا۔ تو وہ جو ایک اسٹیبلشڈ فلسفی آف ریلیجن یا خدا تعالیٰ کے ہستی باری تعالیٰ پہ ایمان کے نتیجے میں
جو آپ کے اندر تھاٹ پروسیس پیدا ہوتا ہے اس کا اینٹی تھاٹ اور اینٹی تھیسس بھی اسی دنیا میں موجود ہے، اور اس کو ایڈریس نہ کرنا یا اس سے بالکل اس طرح صرف نظر کر کے گزر جانا کہ لگے رہنا تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بنیادی طور پر کیا ہے کہ ایک دفعہ وہاں روا میں ہی ہوتے تھے جب، تو ایک بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی تھی کہیں ادھر پرائیویٹ کسی صاحب کی، ہمارے ایک دوست تھے ان کی، تو ہم اس کی چھت پہ کھڑے ہوئے جس میں سامنے دریا تک نظر آ رہا ہے اور وہ کوٹھیاں اور مکان اور یہ اور وہ، تو وہاں کھڑے کھڑے میں نے ان کو کہا کہ یہ اس لائن میں یوں نظر آگے اب دیکھتے جائیں تو صرف ایک محلے میں جتنی اس وقت مکانات اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے لوگوں کی پرائیویٹلی، ایک زمانہ گزرا ہے کہ صدر انجمن احمدیہ کے پاس ٹوٹل ورتھ ان کی جو ہے وہ اتنی بھی نہیں ہوا کرتی تھی کسی ایک بلڈنگ جتنی بھی، مگر وہاں سے بھی وہ اپنا سسٹمیٹیکلی سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتے گئے اپنی پلاننگز میں اور اپنے کنوکشن میں کوئی جھول نہیں آنے دیا، کوئی لرزش نہیں آنے دی، تو ان کو اپنا فیوچر نظر آ رہا تھا۔ اور کل پاکستان سے ہی ایک دوست سے بات ہوتے ہوئے جب یہ مری والے واقعے پہ بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا، ظاہر ہے لوگوں کے کنسرنز ہوتے ہیں، لوگ اس کو فیل کرتے ہیں کہ دن دہاڑے بغیر کسی وجہ سے بد انتظامی کی بنیاد پر لوگ اتنے مر جائیں اور کوئی اس کی ذمہ داری بھی لینے والا نہ ہو، اور نہ صرف یہ کہ ذمہ داری نہ لینے والا ہو بلکہ آئندہ کے لیے بھی اس کا کوئی حل پیش کرنا یا اس حل کے مطابق عمل درآمد کرنے کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہ آ رہا ہو، تو ایک مایوسی کی لہر تو پیدا ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب اس میں تو سمپل مجھے نظر آتا ہے کہ جن قوموں کی آپ مثالیں دیتے ہیں، جن ملکوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں، ان کے عوام کو اپنے آئندہ میں ہونے کا یقین ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو آئندہ زمانوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کے شارٹ ٹرمز گول اپنی جگہ پہ چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے لانگ ٹرم پلانز اور گولز سے غافل نہیں ہوتے۔ نتیجتاً آپ ان کی مثالیں دیتے رہتے ہیں، وہ مثالیں قائم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب میں نے کہا پاکستان میں آپ ساری بیماریوں کی جڑ دیکھ لیں کہ ان کو بحیثیت قوم اپنے آئندہ میں ہونے کا یقین نہیں آ رہا۔ کوئی ان کا ایسا ڈیسیژن جو آج سے 20-50 سال بعد کا پلان کر کے وہ بیٹھے ہوں، انوائرمنٹ کے اوپر، سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر، لیونگ سٹینڈرڈز کے اوپر، روڈز اینڈ کمیونیکیشنز کے اوپر، کسی چیز کے اوپر وہ تب کرتے نا کہ اگر ان کو اپنے آئندہ کے ہونے کا یقین ہوتا۔ اور وہاں پر صرف ایک طبقہ ہے پاکستان میں جس کو اپنے آئندہ میں ہونے کا پورا یقین ہے۔ کیوں؟ منہ کی بک بک نہیں، منہ کی لاف و گزاف نہیں، پریکٹیکل ان کا آؤٹ پٹس اور ان کے پروجیکٹس بتاتے ہیں کہ ان کو اپنے آئندہ کے ہونے کا یقین ہے۔ ہم ایک دفعہ اسکول کے زمانے میں بہت برا رزلٹ آیا تو میرے ٹیچر ہوتے تھے ماسٹر صدیق صاحب، انہوں نے میرے دادا کو کہا کہ انہوں انج کرو، انہوں صبح صبح جڑی مسجد چ میں نماز پڑھنا نا اتھے بھیج دیا کرو۔ اب ٹیوشن نہیں انہوں نے مجھے لی، نہ ٹیوشن دی، نہ ٹیوشن کے پیسوں کی بات ہوئی۔ میرے دادا سے انہوں نے کہا کہ اس کو صبح صبح فجر اس نے ہمارے والی مسجد میں آ کے پڑھنی ہے۔ ان کی تھی وہ دور ڈگری کالج والی سائڈ پہ، ہمارا دوسری طرف تھا۔ اب وہ درمیان والا رستہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو صبح پیک کروا کے مفلر باندھ کے تو بھیجنا آپ کی ذمہ داری۔ ٹائم میں اس کو فجر کا اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر یہ والا کشت کاٹ کے یہ یہاں آئے گا تو اگلی سمائی کے بعد جو امتحان ہوگا اس میں یہ بالکل اچھے رزلٹ دے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنی جان پہ کچھ نہ جھیلا، یہ اس وقت ان کی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی، میرے دادا کی اور میرے وہ ٹیچر جو ماسٹر صدیق صاحب مرحوم تھے، تو انہوں نے ایسے ہی کرنا کہ صبح صبح جناب مجھے تو اٹھا کے انہوں نے پیک کر کے سائیکل پہ بٹھا کے چل بھائی۔ اس زمانے کا جو دارالعلوم تھا وہاں پر مجھے یاد ہے 2 دفعہ جب ایسا ہوا کہ جب بارش ہو گئی تو وہ کیچڑ مچا،
کہ سائیکل کے چکے اور مڈ گارڈ کے درمیان اتنا کیچڑ پھنس گیا، اور جوتوں کا تو کیا حال ہونا تھا وہ اور سارا، کہ وہ سائیکل پہیہ پھر کے نہیں چلتا تھا، وہ یوں ایسے جیسے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں، اور پھر جہاں گہرا زیادہ پانی کھڑا ہوا ہوتا تھا اس کے اندر جب میں تھوڑی دیر اس کو گھسیٹتا تھا تو پھر اس کا وہ کیچڑ اور مڈ جو ہے وہ پگھل کے پانی میں مکس ہوتا تھا اور پہیہ پھر پھرتا تھا۔ اس زمانے میں جو جنریشن تھی جو کہ ہم نے آج سے یہ 40 سال پہلے دیکھی، تو وہ جو 40 سال پہلے ہمارے سینئرز بھی تھے، جو ہمارے ایلڈرز تھے یا جو بڑے تھے، وہ کچھ تو پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج جب انہوں نے دیکھا کہ شہر بڑھ گیا ہے اور اس گورنمنٹ نے تو کہاں ہمیں مطلب وہ سڑکیں نہیں بنا کے دے رہے، تو انہوں نے اپنا فائر بریگیڈ بھی اپنا بنا لیا۔ ہاسپٹل جیسا سٹیٹ آف دا آرٹ وہاں پہ دے دیا ہے، ایجوکیشن کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ جس طرح کا سٹیٹ آف دا آرٹ نوعیت کا بن چکا ہے، بنانے کا نہیں، بن چکا ہے، فنکشنل ہے۔ صرف وہی کر سکتے ہیں جن کو پتا ہو کہ ہماری آئندہ نسلوں کا فیوچر جو ہے وہ آج ہم نے اس کو تعمیر کرنا ہے۔ اسی طرح آپ وہ حفظ پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کون کون سے مدرسوں میں کیا کیا سلسلہ ہے، اور وہ جہاں جہاں بھی حفظ کا انتظام اور وہ سسٹم رکھا ہوا ہے انہوں نے، ان بچوں کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ دیکھیں ان کا کیا ہوتا ہے، ان کے سیٹنگ ارینجمنٹ کیسا ہے، ان کے لیے انفراسٹرکچر کون سا ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم آئندہ میں ہیں، وہ پچھلی کہانیاں سنا سنا کے زندہ نہیں رہتے، وہ آئندہ کے لیے اپنا کام ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے چھوٹی سی کیپیسٹی میں جب یہاں سے آپ سے بات کرتے ہیں تو ہم بالکل فیوچر جنریشن کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آج یہ گفتگو ہوتی رہے گی، یہ اس طرح سے ذوق اور شوق جو ہے وہ انگیخت ہوتے رہیں گے، یہ ڈیولپ ہوتے رہیں گے، تو آگے جن کو ہم نے سٹیک پکڑانی ہے وہ اپنے انداز میں اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے دے گا، اور یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ اس حوالے سے ہی اب ہم اس کو تھوڑا اور انشاءاللہ اگلے یعنی جتنا میں نے پچھلا بتا دیا ہے اس کے علاوہ اب مزید بہتر کرنے، مزید پھیلاؤ دینے اور اس میں مزید چیزیں ایڈ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ اس میں ایک حصہ البتہ میں سارے اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پرسن اورینٹڈ ہو جاتے ہیں تو پرسن کے ساتھ تو پھر اس نے مرنا بھی ہے، اس کو بخار بھی چڑھنا ہے، اس کو کام بھی پڑھنے ہیں، اس کی کوئی موڈز پہ بھی مختلف ویوز آنی ہیں۔ لیکن اب ہم اس آئینہ ابصار ویڈیو چینل کو تھوڑا اور اس میں انکلوسیو بنائیں، اس کو مزید لوگ بھی اس میں بات کریں، اور آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بات ایک خاص لیول کی ہوگی تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن وہ میرا بیٹا بعض چیزیں کھاتا نہیں تھا تو میں نے کہا کہ پہلے لقمے کی تو تم مجھے اجازت دو نا کہ میں تمہیں بنا کے کہوں کہ یہ چیز تو آپ کھاؤ، اس کے بعد وہ جو کچھ آپ کو کھلایا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو خود تمہیں ذائقے اور وہ اس کی چیزیں جو ہیں وہ مجبور کر لیں اور کھینچ لیں تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر نہ کھانا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم کچھ اور مزید انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو ان کو 2 4 10 پروگراموں میں تو بہرحال آپ لوگوں کو موقع دینا پڑے گا۔ اس کے بعد کچھ وہ اپنی سطح بلند کر لیں گے، کچھ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیں گے، تو یہ سبسٹیٹیوٹ بھی اب ہمیں انٹروڈیوس کروانے پڑیں گے۔ سبسٹیٹیوٹ بھی ہوں گے، بلکہ میں تو خواہش رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نعم البدل کے اس میں لے کے جائے۔ وہ میں تلاش میں بھی ہوں، کچھ کے اوپر میں نے کام بھی کیا ہے، کچھ کے اوپر محنت کی ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ایک وقت آئے گا کہ اگر کچھ دن کے لیے میں اویلیبل نہیں بھی ہوں تو یہ کام چلتا رہے گا، اور بہتر طریقے سے چلنے کی اس کے لیے اس کی کچھ ایسی حکمت عملی بھی بنا لی جائے، اس کے اوپر کچھ ایسی ٹریننگ ہو جائے، کچھ ایسے موضوعات ہو جائیں جو شخصیت اور پرسن اورینٹڈ نہ ہوں، وہ تھاٹ اور کانٹینٹ اورینٹڈ ہوں کہ کس چیز پہ بات ہو رہی ہے۔ اس لحاظ سے جو مجھ سے بن پڑا 3 4 چیزیں، 3 4 پروگرام میں اپنے طور پر ان کو چلاتا بھی رہا،
لیکن اب خیال یہ ہے کہ ایک سے زیادہ پروگرامز بھی ہوں، اور یہ سارا نیکسٹ ایئر یہ جو آ رہا ہے اب انشاءاللہ یہ اس کے پلانز ہیں. مختلف جگہوں سے پروگرام بن کے بھی مجھے بھجوائے جا سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں. کچھ مشاہیر سے پاکستان میں بھی بات ہوئی ہے، کچھ لوگ امریکہ میں ہوں، کوئی دیگر ممالک میں بھی، جہاں جس کا جتنا اچھا آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے اور جو پریزنٹیبل چیز آ سکتی ہے سامنے وہ آئے، تو وہ پھر یہاں سے آپ کو ملتی بھی رہے. اور میری تو موجودگی جیسے بھی ہے، ہمیں تو وہ جو ہے نا کہ رووں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا. مجھے تو آپ سے ظاہر گفتگو کرنے کا اتنا ہی شوق ہے جتنا آپ کو بھی مجھے سننے کا، اس لیے اس میں فیوچر لائف میں یہ زندگی بھر کا کام ہے، یہ کوئی ایک آدھ دن کی یا ایک آدھ پروگرامز کی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن اس میں اب بہتری لانا، اس کو اچھی بنیادوں پر قائم کرنا، اور اس میں چونکہ ظاہر ہے یہ سارے شعبہ ہے زندگی جو ہیں، آپ کے پاس ڈرامہ، آپ کے پاس ناول، آپ کے پاس غزل، آپ کے پاس فلسفی، ہسٹری، کلچر، آرکیالوجی، یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں، یہ ساری دنیا کے جو سبجیکٹس ہیں وہ سارے ہمارے ہی سبجیکٹ ہیں، کیونکہ ہم کوئی بوتل میں قائم کوئی کمیونٹی یا لوگ نہیں ہیں. ہم اس دنیا کو پوری بھرپور آنکھیں کھول کے دیکھنے پہ یقین رکھتے ہیں. تو جب یہ یقین رکھتے ہیں تو جتنے مسائل ہیں وہ سارے ہمارے ہی مسائل ہیں، جتنے ایشوز ہیں اپنوں کے ہیں یا غیروں کے ہیں وہ سارے ہمارے ہی ہیں. تو جب اتنے اس کی بیس کو بھی براڈ کرنا پڑے گا، اور کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں آپ لوگوں کا تعاون اور آپ کی پریزنس جو ہے وہ جاری رہے، تو انشاءاللہ فردر آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں کھلتی جائیں گی اور بات کرتے چلے جائیں گے. وہ والا سیگمنٹ کہ پاکستان میں گورنمنٹ نے یا پاکستان میں کسی مذہبی دھڑے نے احمدیوں کے ساتھ کیا بدسلوکی کر دی اور آئینی اور انسانی حقوق کے ساتھ کیسے ظالمانہ کھلواڑ، دیٹ از ون آف دا تھنگس. اور وہ ہماری پوری زندگی نہیں ہے. ہماری زندگی ان کے رد عمل پہ سروائیو کرنا نہیں ہے. ان کے رد عمل کا کہیں جواب آئے گا، وہ بات ہوتی رہے گی، لیکن ہماری زندگی اور ہمارا فیوچر تو اگلے 300 سال میں جو لے آؤٹس دیے گئے ہیں، جس طرح کمپیٹ کرنا ہے اس کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں دنیا کو، وہ ہمارے پروجیکٹس ہیں، وہ ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ. باقی اس میں ریبٹلز بھی کہیں آ جاتے ہیں، اس میں کہیں کوئی گروس نوعیت کی بڑی ایسی غیر انسانی حرکت ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی آئے گا، اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن ہم وہ جو ہے نا کہ سیلف پٹی اور اپنے اوپر رحم کھاتے جانا اور مظلومیت کی افہیم کے اوپر ہم زندہ نہیں ہیں. اور ہمارا فارڈر جو ہے وہ ان کے مظالم نہیں ہیں. ہماری ترقی کے لیے جو ہمیں غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے آئندہ کے انعامات اور اس کی ہستی پہ یقین، اور اپنے اور اپنی نسلوں کے آئندہ میں ہونے کے اوپر یقین، یہ چیز ہے جس کے اوپر ہم سفر کریں گے. وہ باقی چیزیں جو آتی ہیں وہ ہمارے سفر کے مسائل اور ہرڈلز ہیں، اور ہم ہرڈلز اور اپنے اوپر حملوں اور اپنے مسائل کو ان کو مقصود بالذات بنا کے ان پہ جا کے کنزیوم نہیں ہو سکتے. یہ تھوڑی چیزیں تھیں جن پہ میں نے اشارتاً بات کر دی. ایک اور چیز ہے اس سارے دورانیے میں دوستوں کی طرف سے یہ آ جاتا ہے بعض دفعہ کہ جی ہمیں پروگرامز نہیں مل پاتے بعض دفعہ، تو وہ بہت سو نے یہ کہا کہ آپ مجھے اس پہ واٹس ایپ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. خیر مجھے تو جہاں تک میری استطاعت ہے مجھے حرج بھی کوئی نہیں، میں رابطہ رکھتا بھی ہوں، جو سوال جب آتے ہیں یا پرسش احوال ہوتی ہے اس کا جواب بھی دیتا ہوں. لیکن کسی نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر آپ آئینہ ابصار کے جو ویورز ہیں ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیں تو اس میں آپ ایک گروپ میں یا 1 کلک میں آپ نے ڈالا تو وہ سب تک وہ بات پہنچ جائے گی. لیکن اس میں ظاہر ہے مشروط یہ ہو کہ اس کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جس میں صرف ایڈمن جو ہے وہی چیز ڈال سکتا ہے، باقی کیونکہ یہ ایک عادت تو اب ڈیولپ ہو گئی ہے کہ بیٹھے بیٹھے جو بھی اپنے ملک میں جہاں پہ بھی اس کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ اس وقت 3-4 تصویریں 5-6 ویڈیوز جو ہیں وہ آگے چلا دیتا ہے. اور وہ انڈیویجولی مجھے اتنی دفعہ آتے ہیں، میں بعض کی عمروں کا خیال کر کے، بعض کے
جذبات کا خیال کر کے چپ ہی رہتا ہوں، میں کیا کہوں اس پہ. لیکن ایک اریٹیشن تو ہے نا کہ مطلب آپ کے پاس پتہ نہیں کیا وقت تھا، اگلے کے پاس کیا وقت ہے، وہ اس کے اٹھ کے دیکھے، پھر اس کو ڈیلیٹ کرے، اس کے کام کی وہ چیز ہے یا نہیں ہے، اس کا ذوق وہ ہے یا نہیں ہے. تو اس کو ہم نے ایکسکلوسیو اس پرپز کے لیے اگر بنا تو وہ پھر یہ ہوگا کہ اس میں وہ لوگ جو ہیں وہ ایک کلک پہ ان کو ہماری طرف سے چیز چلی جائے، لیکن ممبران جو ہیں وہ اس میں کچھ بھی نہیں ڈال سکیں گے اپنی طرف سے. مگر اس میں ایک اور پرابلم ہے کہ وہ جب گروپ بنتا ہے تو اس میں جو نمبرز ہوتے ہیں سب کے، تو اب وہ باہمی طور پر وہ بعض دفعہ آؤٹ آف وے بھی بعض بندے جو ہے وہ اس میں کانٹیکٹ کر لیتے ہیں یا رابطہ. تو ان ساری چیزوں کی چونکہ گارنٹی کوئی نہیں ہوتی، لہٰذا ابھی ہم ابتدا میں تو ایک انتہائی کلوز گروپ بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی آپ لوگ یہ جب پروگرام سن لیں گے تو اس میں آپ کا کہیں نہ کہیں کمنٹس میں کر دیں یا ویسے بتا دیں، تو اسی کو پھر آہستہ آہستہ بڑھائیں گے. کیونکہ یہ جو ہے جسٹ چھٹا دینے کے لیے اور پھیلانے کے لیے وہ ہم کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکٹیویٹی نہ کر بیٹھیں کہیں. لہٰذا وہی ہے، سبسکرپشن کے ذریعے تو آپ کو آ ہی جاتے ہیں پروگرام، پھر ادھر ادھر سے بھی پہنچ جاتے ہیں، اور ہم بھی ذاتی طور پر بھجوا دیتے ہیں بعض کو. لیکن ایک ہم چاہتے ہیں کہ 5-10 لوگوں کا تو ہمارا ایک ایسا ہے انڈرسٹینڈنگ جو ہم اس کو ڈسکشن کر لیتے ہیں، یا آپس میں ہمیں اس کی فردر پلانز میں مطلب بعض قریبی دوست ہیں جو گائیڈ بھی کرتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم سرکولیشن کے لیے اگر ایک اس سے ذرا بڑا گروپ بنا لیں تو اس میں آپ اپنی رائے کا اظہار فرمائیے، اور پھر اسی طرح سے اس کو آگے جب بڑھانا ہے تو کیا کیا اس میں ریکوائرمنٹس انوالو ہوں گی، کیا کیا ہماری نیڈز اینڈ انفراسٹرکچر ہے، یہ ساری چیزیں ابھی اس پلان کا حصہ ہیں. پھر ہم نے آڈیو میں بعض چیزیں آپ کو پیش کرنی کہ آپ چلتے پھرتے بھی ان کو سن سکیں، اور وہ نیچرلی سلیکشن ہماری ذمہ داری ہے، پھر ان کو پذیرائی جو ہے وہ آپ لوگوں نے دینی ہوتی ہے. یہ اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں جو ابھی اگلے سال میں، بلکہ اگلے سالوں میں یہ ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. باقی یار زندہ تو صحبت باقی، اللہ تعالیٰ توفیق دے اور خیر خیریت رکھے. تو جو پروگرامز چل رہے ہیں ان میں تو میں آپ سے انشاءاللہ گزارشات کرتا ہی رہوں گا. باقی کچھ مصروفیات بھی آئیں گی، کچھ آگے فردر میری اپنی ذاتی ڈسٹریکشنز بھی ہوں گی، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی سد باب، کوئی نہ کوئی ان کا حل مداوع وہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. آج کافی دنوں بعد والا پروگرام تھا تو وہ کافی لمبا چل گیا، لیکن ایسے ہی ہے کہ ہر وقت ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق لائف کہاں دیتی ہے. یہ ایسے ہی ہے، پیکج ڈیل ہوتی ہے، کبھی بہت اچھا، کبھی نارمل، کبھی بہت برا. تو فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہمارا آپ سے ربط زیادہ فروٹفل اور زیادہ فریکوینٹ ہوتا چلا جائے. فی امان اللہ. السلام علیکم.